السلام علیکم عزیز طلباء، پچھلی ویڈیو میں ہم نے باب نمبر 2 تشکیل پاکستان کے جو پوائنٹ پڑھے تھے، پہلے میں ان کو دہرا دوں۔ بر صغیر میں تحریک احیاء اسلام، اور اس کے بعد نمبر 2 تھا شاہ ولی اللہ کی تحریک۔ آج ہم سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف ہوگا، پھر اس کے بعد ان کی خدمات اور ان کے کارنامے۔ بر صغیر کی تاریخ میں سید احمد شہید تبلیغ اسلام اور بر صغیر کی بدی کی قوتوں کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے بہت مشہور و معروف ہیں۔ سید احمد شہید سن 1786 میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ رائے بریلی ایک جگہ کا نام ہے۔ ابتدا میں انہوں نے صرف معمولی تعلیم حاصل کی، کیونکہ آپ کا زیادہ رجحان فوجی تربیت کی جانب تھا۔ بعد میں آپ نے خود کو سماجی و معاشرتی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ آپ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے پختہ پیروکار تھے۔ پختہ پیروکار ان کو کہا جاتا ہے جو ان کے پیچھے چلیں، جو ان کی پیروی کریں، ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ انہوں نے دینی تعلیم شاہ عبدالعزیز سے حاصل کی۔ سید احمد شہید کو بر صغیر میں مسلمانوں کے زوال کے بارے میں شدید تشویش تھی۔ وہ بر صغیر میں اسلام کی برتری اور اقتدار اعلیٰ کا احیا چاہتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کرنا، اور اقتدار اعلیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حکومت کرنا۔ سید احمد اور ان کے رفقا بر صغیر میں اسلامی ریاست کے قیام کا خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے مراد خواہش۔ انہوں نے بت پرستی اور شرک کے خلاف ایک زبردست مہم کا آغاز کیا، مسلمانوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ یہ مہم تحریک مجاہدین کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سید احمد شہید کی تحریک کے مقاصد بتاتے چلیں آپ کو: اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنا، اسلامی تعلیمات کی احیاء یعنی کہ اسلامی تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کرنا، اسلامی اصولوں کے مطابق بر صغیر میں ایک ریاست قائم کرنا، مسلمانوں کو ایسے اعمال و افعال اور خیالات سے بچانا جو اسلامی اقدار کے منافی ہوں، جہاد کی تبلیغ کرنا، کیونکہ بدی کی قوتوں سے چھٹکارا پانے اور آزادی کا حصول مسلح جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح جدوجہد سے مراد اسلحے کے ساتھ جدوجہد کرنا یعنی جہاد کرنا۔ اسلامی اقدار اور روایات کی احیاء کے لیے سید احمد شہید پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے سے سکھوں کا اقتدار ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پنجاب اور سرحد میں جہاد کا آغاز کر دیا۔ بدی کی قوتوں کے خلاف جہاد میں شاہ اسماعیل شہید اپنے 6000 پیروکار کے ساتھ سید احمد کے ساتھ شریک ہو گئے۔ سید احمد نے دہلی اور پنجاب کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، جہاں ایک کثیر تعداد میں ان کے پیروکار ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ وہ 1826 میں سندھ آئے اور پیر پگارا کو مدد کے لیے درخواست کی، جس نے اپنے جانثار مریدوں کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم دیا، جنہیں حر کہتے ہیں۔ سید احمد اپنے اہل و عیال کو پیر پگاروں کی حفاظت اور سپردگی میں دے کر خود جہاد پر روانہ ہو گئے۔ سید احمد شہید دسمبر سن 1826 میں نوشہرہ شمال مغربی سرحدی صوبہ پہنچے اور اسے اپنا مرکز اور صدر مقام بنا لیا۔ سکھوں کے خلاف پہلی جنگ 21 دسمبر سن 1826 کو اکوڑا کے قریب لڑی گئی۔ عزیز طلباء، اکوڑا ایک جگہ کا نام ہے جس میں سکھوں کو شکست ہو گئی۔ سکھوں کے خلاف دوسری جنگ ہجروں کے مقام پر لڑی گئی۔ ہجروں بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ اس میں بھی مسلمان فتح یاب رہے۔ ان فتوحات سے پٹھانوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہوئی اور وہ بھی تحریک جہاد میں شامل ہو گئے۔ مجاہدین کی تعداد 80,000 تک پہنچ گئی۔ سید احمد کو امیر المومنین کا منصب دے دیا گیا اور سید احمد شہید کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کر دیے گئے۔ ابتدا میں تحریک جہاد بہت کامیابی سے جاری تھی، لیکن فوراً ہی سید احمد کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ کچھ قبائلی سرداروں نے آپ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ سن 1780 تا 1839 نے سردار یار محمد اور اس کے بھائی سلطان خان کو رشوت دی کہ وہ سید احمد کی خلافت کے خلاف سازشیں کریں۔ سرداروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے سید احمد بہت ناامید اور مایوس ہو گئے۔ سید احمد نے بالا کوٹ کو اپنا نیا صدر مقام بنا لیا۔ انہوں نے مظفر آباد سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہاں مجاہدین اور سکھوں کے درمیان سخت معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ معرکہ آرائی سے مراد جنگ ہے، لڑائی ہے۔
مسلمان بڑی بہادری اور جرأت سے لڑے، لیکن 6 مئی سن 1831 کو سید احمد اور ان کے جانثاروں کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں مجاہدین میں سے صرف 300 زندہ بچے، اور اسی طرح سید احمد شہید کی خلافت ختم ہو گئی اور اسلامی ریاست قائم کرنے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لیکن اسلامی معاشرے اور ریاست کے احیاء کے لیے عظیم جدوجہد اور کوشش کے حوالے سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ دونوں رہنماؤں کو بالا کوٹ کے نزدیک ہی دفن کیا گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھ کر پڑھیں۔ جزاک اللہ۔